پڑھتے ہیں مثلہم، مثال ان کی، مثلہم مثال ان کی، مثال اردو کا بھی ورڈ ہے، عربی میں بھی ہے مثال کا، جیسے ہم لوگ پڑھے نا کہ کما آمنو، جیسے کہ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام، تو یہاں پر بھی وہی کا ورڈ آ گیا، مسئلہ مثال سے پہلے کا ورڈ آ گیا، کا یعنی جیسے کہ، جیسے وہاں تھا نا جیسے کہ ایمان لائے صحابہ کرام، تو یہاں پر بھی کا جیسے کہ مثال، مثلہم مثال ان کی، کمثلی جیسے کہ مثال، الذی اس شخص کی، استوقدا جس نے روشن کی آگ، جلائی آگ، جس نے جلائی نارن آگ، فلما پھر جب اضاءت روشن ہو گیا، پھر جب روشن ہو گیا، ما حولہ اردو میں ماحول بولتے ہیں، ماحول اس کا، پھر جب روشن ہو گیا ماحول اس کا، ذہبا لے گئے اللہ، ذہبا چھین لیے کے لیے بھی آتا ہے، لے لیا اللہ نے، بنورہم ان کا نور، لے گئے اللہ ان کا نور، یعنی چھین لیا ان کا نور، وَتَرَکَہُمْ اور چھوڑ دیا ان کو، ترک کرنا اردو میں بھی آتا ہے، وَتَرَکَہُمْ اور چھوڑ دیا ان کو، فی میں ظلمات اندھیروں میں، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ دیکھ پاتے، نہیں وہ دیکھ پاتے، سمون بہرے ہیں، بہرے ہیں، بکمن اندھے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم پھر وہ لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے، پھر وہ نہیں لوٹیں گے، او یا کصیب جیسے کہ زوردار بارش، جیسے کمثلی جیسے کہ مثال، ویسے کا یہ ورڈ صیب کے پہلے آ گیا تو کیا ہو گیا، جیسے کہ زوردار بارش، یا جیسے کہ زوردار بارش، من سے، السماء آسمان سے، فیہ اس میں،
فیہی اس میں ظلمات اندھیرے ہیں اس میں اندھیرے ہیں ورعد اور کڑک گرج اور کڑک یا گرج وبرق اور بجلی اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک گرج ہے وبرق اور بجلی یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو فی میں آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق کڑک سے بچنے کے لیے من الصواعق کڑک سے بچنے کے لیے حذر الموت ڈر سے موت کے حذر ڈر الموت موت کے کڑک سے بچنے کے لیے ڈر سے موت کے یعنی موت کے ڈر کی وجہ سے کیا کرتے ہیں اپنی انگلیوں میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں واللہ اور اللہ محیط گھیرنے والے ہیں اور اللہ محیط احاطہ سے ہے گھیرنے والے ہیں بالکافرین کافروں کو یکادو قریب ہے کہ یکادو قریب ہے کہ یکادو کادا یکادو ہمیشہ قریب کے لیے آئے گا قریب ہے کہ البرق بجلی قریب ہے کہ البرق بجلی یخطف اچک لے ابصارہم ان کی نگاہوں کو کلما جب کبھی اضاء روشن ہوا لہم ان کے لیے جب کبھی روشن ہوا لہم ان کے لیے مشو وہ چل پڑے فیہ اس میں وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہوا اور جب اندھیرا ہوا علیہم ان پر قاموا وہ کھڑے رہ گئے ولو اور لو اگر شاء اللہ چاہتے اللہ اور اگر چاہتے اللہ
لذہبا البتہ ضرور لے جاتے، لذہبا البتہ ضرور لے جاتے، بسمعہم ان کی سماعت کو، ان کی سماعت کو، یعنی بریکٹ میں لکھو نہیں سمجھ میں آیا، سماعت تو سننے کی طاقت کو، ان کی سماعت کو یعنی سننے کی طاقت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہوں کو، اور ان کی نگاہوں کو، ان بے شک اللہ، بے شک اللہ، اللہ پر، کلی ہر ایک، شیئن چیز پر، بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قدیر قدرت رکھنے والے ہیں، قادر ہیں، ان بے شک اللہ، اللہ پر، کلی ہر ایک، شیئن چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والے ہیں، قادر ہے۔ ان لوگوں کی مثال ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 8 سے 16 تک۔ منافقین منافقین کون ہوتے ہیں؟ منافقین کون؟ جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، لیکن زبان سے نہیں ہے، لیکن زبان سے ایمان ہے۔ دل میں کچھ اور زبان میں فرق ہوتا ہے۔ جی اوکے، ان کی ہی مثال اب آگے بتائی جا رہی ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ تو آج کی آیت ہے جس میں ان کی کچھ مثالوں سے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ مثال سے کیا ہوتا ہے کہ بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن میں کئی چیزوں کی مثال، بارش کی مثال اور زندگی کی مثال اور بہت ساری چیزوں کی، اللہ تعالیٰ جانوروں کی مثال، یہ بات سے مثال سے سمجھ میں آتی ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، اگر آپ اس کو یہ کہتے ہو کہ وائٹ کلر، تو ابھی وہ سمجھتا نہیں ہے کہ وائٹ کلر کیا ہے، لیکن آپ اس کو اگزامپل دیتے ہو کہ وائٹ کلر جیسے آپ کا یہ بک کا پیپر وائٹ، تو اس کو بہت جلدی اچھا یہ وائٹ کلر ہوتا ہے، یہ کلر وائٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے اسی طرح اللہ تعالیٰ بار بار، جیسے ابھی آگے آئے گا کہ مچھر کی مثال، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، تو اللہ تعالیٰ جانوروں کے ذریعے، کبھی انسانوں کے ذریعے، کبھی پہاڑوں درختوں کے ذریعے مثال، تو یہ مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ منافقت کی وضاحت مثالوں سے کی گئی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں، کیونکہ مثال سے بات کیا ہوتی ہے، جلدی سمجھ میں آتی ہے، لیکن مثالیں بھی عقل والے ہی سمجھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بتایا ہے، کہ ایک مثال کیوں بیان کی ہے۔ تو منافقت کی 2 قسموں کا یہاں پر ذکر آئے گا۔ اب ہم لوگوں نے 8 سے لے کے 6 تک کا منافقین کی پہچان بتائی تھی۔ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جب یہ کوئی جھگڑا آئے تو پھٹ پڑتے ہیں، اور امانت میں خیانت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھے تھے۔ اب یہاں پر 2 جگہ بتائی جا رہی ہے منافقت کی 2 قسموں کا ذکر، ان کو بھی ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ منافقین بھی الگ الگ کیٹیگری کے، جیسے کافرین الگ، ایک کافر ہوتا ہے وہ کٹر دل سے مسلمانوں کا دشمن، دل سے ان کے ساتھ بغض رکھنے والا، ان کا برا چاہنے والا۔ لیکن ایک ہوتا ہے جو کافر، وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ پڑی بھی نہیں ہے، کسی نہ مسلمان کا برا چاہتا ہے نہ اچھا چاہتا ہے، یعنی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا ہے، بھلے سے اس کا پڑوسی ہے یا اس کا دوست ہے یا رشتہ دار ہے، اس کو اس کے ریلیجن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کے دل میں کوئی اس کے لیے نہیں۔ تو یہاں پر بھی 2 قسم کے منافقین کی اب مثالیں بیان کی جائے گی۔ تو منافقت کے 2 قسموں کا ذکر ہے، ان کے بارے میں مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلا جو ہے
وہ ہے اعتقادی منافق، اور دوسرا ہے عملی منافق۔ یہ دو لوگوں کی مثال یہاں بتائی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتقادی منافقت کیا ہے؟ تو اعتقادی منافقت یہ ہے کہ دل سے پکا کافر ہونا اور زبان سے ایمان باللہ اور آخرت کا دعویٰ کرنا، یعنی پکے جو منافق ہوتے ہیں دل سے ناشکرے لیکن دنیاوی فائدوں کی خاطر زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا یہی حال منافقین کا ہے۔ پہلے وہ شرک میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آ کر اسلام کی شمع روشن کی تو وہ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر ان کے دل کا نور چلا گیا۔ اس وجہ سے انا، اپنی ایگو، تعصب کی وجہ سے دل سے انکار کر دیا، لیکن زبان سے پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے۔ تو ان کا کیا حال ہے؟ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی۔ اب یہ ہم تصور کریں کہ کہیں پر ایک آگ جلی، مثلا دور کی نہیں، اپنی مثال لیں گے کہ جیسے کہ اچانک گھر کی لائٹ چلی گئی، اب کیا ہو گیا؟ بالکل اندھیرا ہو گیا، کچھ بھی نہیں سجائی دے رہا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہو؟ ٹٹولتے ہوئے کچن میں جاتے ہو، یا تو ماچس ڈھونڈتے ہو، یا لائٹر ڈھونڈتے ہو، یا موم بتی ڈھونڈتے ہو، اور ڈھونڈ کر آپ نے اس کو جلایا تو اس سے کیا ہو گیا؟ اب سب کچھ نظر آنے لگا، یعنی روشن ہو گیا ماحول آس پاس کا۔ کہ اب اچانک کیا ہوا کہ مثال کے طور پر کہ آنکھ کی روشنی چلی گئی، اب لائٹ جل رہی ہے مگر دکھائی کچھ نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ کی ہی روشنی جس سے دیکھنا ہے اس کی ہی روشنی چلی گئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ ان کا ماحول کیسا تھا، کہ منافقت اصل میں کہاں سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جو ان کا سردار تھا، جس کا نام میں نے پچھلے ہفتے میں یا 2 کلاس سے پہلے بتائی تھی، ایک سردار تھا، اس کا نام کیا تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی بن سلول اس کا نام تھا، رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے، یعنی منافقوں کا سردار۔ اب یہ سردار کیسے بنا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے یہاں پر 2 قبائل رہتے تھے، اوس اور خزرج کے۔ اوس اور خزرج جو تھے 2 قبائل رہتے تھے، دونوں کی آپس میں کئی سالوں سے دشمنی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے پکے دشمن۔ اب کچھ ایسا ان کے بیچ میں کسی نے صلح کروائی یا کیا کیا کہ آپس میں وہ دونوں ایک ہو گئے، 2 قبیلے۔ جب ایک ہو گئے تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم میں سے کیا کرنا چاہیے، کوئی ایک شخص کو اپنا سردار بنا لینا چاہیے، اور پھر اس سے ہی ہم مشورہ لیں گے، اسی کی بات مانیں گے، اس کو ہم اپنا بڑا بنائیں گے۔ اور طے یہ ہوا کہ جو یہ رئیس المنافقین تھا، یہ یعنی ڈیل ڈول، اللہ تعالیٰ نے اس کو پرسنالٹی بہت اچھی دی تھی، لمبا چوڑا، مالدار بھی تھا اور عقل مند بھی بہت تھا، بات کرنے کا فن جانتا تھا۔ تو ان لوگوں نے دونوں قبیلوں والوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اس کی تاج پوشی کی تیاری بھی ہو گئی تھی، یعنی باقاعدہ کہ اس کو باقاعدہ مانا جائے گا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ جب اسلام اور دین کی دعوت پیش کی گئی، پیش تو پہلے سے بھی صحابہ کرام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کوششیں کی، بہت سے لوگ مدینے میں ان کی کوششوں سے مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو زیادہ تر لوگ اب کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کی سرداری وہ خطرے میں پڑ گئی، یعنی اس کو چھوڑ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے۔ اب اس کو اس چیز کی بہت زیادہ حسد اور جلن ہو گئی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو میں سردار تھا اور مجھے چنا گیا تھا اور میری بات مانی جا رہی تھی، لیکن اب یہ لوگ مجھے چھوڑ کر کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے۔ اس کی وجہ سے اس کے دل میں شروع دن سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ اتنے میں 1 سال گزر گیا اور سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔
جنگ بدر میں مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی. مکے سے جتنے بھی کافر مشرکین مال لے کر آئے تھے وہ ساری مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا. تو یہ دیکھ کر ان لوگوں کو یہ کہ مسلمان بننے میں تو بہت فائدہ ہے، اگر جنگ ہوتی ہے تو مال بھی ہاتھ آتا ہے، ایک چیز اس لیے بھی. اور دوسری چیز یہ کہ اب مدینے میں زیادہ تر تعداد کیا ہو گئی ہے مسلمانوں کی. اب اگر ان کے بیچ میں رہنا ہے تو ہم کو یا تو مسلمان ہونا پڑے گا اور یا تو پھر مدینہ چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کرنی پڑے گی، یا پھر یہ ہے کہ ٹیکس دینا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں. مسلمان ہونے میں کیا ہوگا کہ ہم کو اگر جنگ ہوئی تو مال غنیمت بھی ملے گا، ہم ان کے ہاتھوں سے محفوظ بھی رہیں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو ٹیکس بھی نہیں دینا پڑے گا. تو اس دنیا کے فائدے کے لیے یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. ان کا سردار مسلمان ہوا، اس کے ساتھ جتنے اس کے چیلے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. تو یہ دراصل دل میں بغض رکھنے والے مسلمان، کہ نام کے مسلمان لیکن دل میں ان کے حسد تھی مسلمانوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بغض کی وجہ سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا ہوا کہ آس پاس روشنی پھیل گئی ایمان کی، اسلام کی، اور اس نے جلائی آگ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے، لوگوں پر پیش کیا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. تو اب ان کے ساتھ کیا ہوا، جب روشن ہو گیا ماحول ان کا، یعنی آس پاس کا ماحول سارے مسلمان ہو رہے ہیں، دیکھا دیکھی یہ بھی مسلمان ہوئے، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ لے گئے ان کا نور، یعنی چھین لیا ان سے نور. چھین لیا کون سا نور؟ ہدایت کا نور. کیونکہ دلوں کا حال بہتر جاننے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ یہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی کوئی نیت نہیں ہے اچھے سے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی یا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان سے ہدایت کا نور ہی چھین لیا. اب وہ نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ روشنی، اب اندھے ایسے بن کے کھڑے ہو گئے کہ چاروں طرف روشنی ہے اسلام کی، لیکن ان کو روشنی نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں بیماری ہے. پڑھ چکے نا اس سے پہلے، فی قلوبہم مرض، چونکہ ان کے دل بیمار ہے. اسی لیے نیت کا خاص اثر ہوتا ہے کہ نیت، انما الاعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت خالص ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں چھوٹا سا بھی عمل قابل قبول ہے. اگر نیت میں ذرا سا بھی بگاڑ آ گیا تو ساری کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا. تو یہاں پر بھی ان کا یہی ہے کہ یہ بظاہر تو مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ مال بھی صدقہ دے رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. کس لیے؟ کہ ان لوگوں کو شک نہیں ہو کہ ہم دل سے مسلمان نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دل کا حال بہتر جانتے کہ واقعی یہ مسلمان نہیں ہے. جیسے کہ یہ رئیس المنافقین کیا کرتا تھا، یعنی چرب زبانی بہت زیادہ، جیسے ہوتے ہیں نا کسی کو بات کرنے کا طریقہ سلیقہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، سورہ منافقین میں آئے گا، منافقون میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو یہ کھڑا ہو جاتا تھا اور سب سے پہلی صف میں یہ موجود ہوتا تھا، عبداللہ بن ابی، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں ان کی بات مانو، یہ اللہ کے رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور لوگوں کو بھی پتا ہے، تم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. یعنی میں دیکھو انٹروڈیوس کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ اس کا یہ ارادہ، یعنی اپنے آپ کو بڑا کہ مجھے سردار مانا گیا تھا لیکن دیکھو میں نے مان لیا ہے، لہٰذا تم لوگ بھی مان لو. حالانکہ اس کے دل میں کیا تھا؟ پکا بغض، پکی جلن، پکی حسد تھی. تو یہاں پر یہی ہے کہ جب ان لوگوں کو روشن ہو گیا، تمام اسلام سب جگہ پھیل گیا. اب اندھیروں میں کون سا اندھیرا تھا؟ شرک کا، کفر کا، جہالت کا، منافقت کا اندھیرا. اندھیرا مطلب یہ نہیں کہ لائٹ چلی گئی، لائٹ ان کی دلوں کی بجھ گئی، ہدایت کی روشنی ان سے چھین لی گئی. اب وہ نہیں دیکھ سکتے. یعنی اندر کا نور کب جاتا ہے؟ اندر کا نور انسانوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے جاتا ہے، انسان کے اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا. یعنی ٹیڑھا اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کر دیا، وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے کیا کیا؟
ٹیڑھا کر دیا. جو خود نہ لینا چاہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو زبردستی دینا نہیں چاہتے. اگر زبردستی اسلام کو پھیلانا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر جتنے بھی ہیں وہ تو پیدا ہی اسلام کے اوپر ہوتے ہیں. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کو اس کے ماں باپ کرسچن، یہودی، نصارہ یا مجوسی یا جو بھی بنانا چاہتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ان کو زبردستی بنا کر ہی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا ان کو چھوڑ دیا ہے. کیونکہ دین کی روشنی ایک لائٹ ہے، لیکن اس روشنی میں گرماہٹ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. مثلاً دین پر چلتے ہوئے فائدے کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی آئیں گے، کچھ آزمائشیں بھی آئیں گی. اور سب سے پہلا مطالبہ ایمان لانے کے بعد، اللہ کو بڑا مان لینے کے بعد، اپنے آپ کو بالکل حقیر بنا لینا، کہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں کچھ بھی نہیں، میری مرضی نہیں. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، تو پھر اپنی مرضی دین کے بارے میں نہیں چلے گی. میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب یہ سوچ اور یہ رویہ انسان کے اندر آ جائے گا، پھر وہ اپنے سر کو بھی اللہ کے آگے جھکائے گا اور اپنے ہر فیصلے میں وہ اللہ کی ہی مانے گا. کہ اگر میں کوئی فیصلہ مثلاً کر رہی ہوں اپنی ذات کے لیے یا اپنے اولاد کے لیے یا کسی کے لیے بھی، لیکن وہ فیصلہ اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ٹکراتا ہے تو مجھے اپنے فیصلے کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے اور مجھے اللہ کا فیصلہ مان لینا چاہیے، چاہے کہ بظاہر اس میں ہم کو نقصان ہی کیوں نہیں نظر آ رہا. کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوں گے جو تمہاری مرضی کے خلاف ہوں گے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو مجھے رب زبان سے کہتا ہے یا واقعی اس کا دل بھی مجھے رب مانتا ہے. لیکن جو شخص انا پرستی کا یا تعصب کا شکار ہو تو یہ رویہ دل کا نور لے جاتا ہے. یہ ساری رکاوٹیں دین کی طرف آنے نہیں دیتی، اپنے خواہشات کے مخالف نہیں جا سکتے. تو یہاں پر جو الذی، وہ شخص جس نے سلگائی آگ سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو منافقوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیرے میں اس خیال سے آگ جلائی کہ آس پاس کی چیزیں نظر آئیں اور اس سے کچھ فائدے کی امید بھی قائم ہو، مگر اچانک وہ آگ بجھ گئی اور ایسا بھیانک اندھیرا ہوا کہ ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دیتا. ایسی حالت میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا اور نہ راستہ ہی دکھائی دیتا ہے، اور یہ ہے بھی بہرے کہ اگر کوئی راہ بتا بھی دے تو یہ سن نہیں سکتے، کیونکہ یہ سننا نہیں چاہتے. مثلاً ہوتا ہے نا کوئی مجلس میں اگر آپ جاتے ہو، اب ایک انسان جا رہا ہے کس لیے؟ اچھا میں ان میں دیکھوں کہ یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا تھنکنگ ہے، یہ کیا لوگوں تک پیغام. تو اب وہ اس کے سامنے اچھی اچھی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، وہ سب اس کے سر پر سے جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ برائی ڈھونڈنے کی نیت سے آیا ہے. تو وہ برائی کیا ہے اس کو کیچ کرے گا اور اس کو لکھے گا اور اس کے بارے میں سوچے گا، اچھا فلاں کلاس میں نے اٹینڈ کی تو اس میں یہ اور یہ کہا گیا تھا. اور اس میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیت سے ہی آیا کہ میں اس میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھ ڈھونڈوں، کوئی نہ کوئی برائی ڈھونڈوں. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آس پاس سارے ہی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، دل سے مسلمان ہو رہے ہیں، دل سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی یا کچھ ڈھونڈنے کے لیے، اسی لیے کان تو تھے ان کے دنیا کی چیزوں کو سننے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں سم بکم عمی فہم لا یبصرون، کہ بہرے ہیں کہ آس پاس کی سب چیزیں ان کو سنائی دے رہی ہے، نہیں سنائی دے رہی ہے تو حق کی بات، اچھی بات ان کو نہیں اچھی لگ رہی ہے، وہ کانوں سے نہیں سننا چاہتے. اسی طرح گونگا بھی کہ کسی سے پوچھ نہیں سکتا، یعنی وہ گونگا ہے، یعنی حق بات اگر اس کو سمجھ میں بھی آئی ہے لیکن وہ دل میں جو مرض ہے اس کی وجہ سے وہ گونگا بنا رہتا ہے. وہاں پر جہاں پر اس کو حق بات بولنا ہے وہاں پر وہ نہیں بول پاتا. اسی طرح اندھا بھی کسی کی روشنی سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا خود بھی، اور نہ وہ کسی کو اپنی نگاہوں سے فائدہ دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب یہ اسلام میں منافقت ان لوگوں نے پیدا کی تو یا منافق ہو گئے تو ان کے کان بہرے ہو گئے اور ان کے زبان گونگی ہو گئی اور ان کی آنکھیں اندھے. نہیں، حق کی بات سننے سے یہ گونگے بہرے اور اندھے ہو گئے. باقی سارے کام کی باتیں ان کو بڑی سمجھ میں آتی تھی، بہت اچھے سے بول لیتے تھے. تو یہاں پر پھر ایسے شخص کی راہیابی کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ منافق نور ہدایت کو چھوڑ کر راہ کھو بیٹھے اور بھلائی کے بدلے برائی کی طرف لوٹ گئے. اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، جیسا کہ کئی آیتوں سے صراحت سے ثابت ہوتا ہے. یہ بیچارے حق سننے سے بہرے، حق
بولنے سے گونگے اور صحیح راہ دیکھنے سے اندھے ہیں. اب سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے. ایسے لوگوں کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی کیونکہ خود جاہل ہے اور دوسروں کی نصیحت نہیں مانتی. یعنی ایک چیز ہوتا ہے کہ ایک انسان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا, مجھے سکھائیے یا مجھے بتائیے, تو وہ بڑے دل سے بڑے شوق سے سیکھے گا, سنے گا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو یہ بتا کر کہ مجھے کچھ نہیں آتا. لیکن ایک شخص جو ہے وہ سیکھنے کی نیت سے نہیں آتا, بلکہ کیا ہے, وہ اپنی وہ بتانے کی دیکھو مجھے بہت کچھ آتا ہے, تو وہ پھر کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا حالانکہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو یہاں پر وہی مثال بتائی گئی ہے, سم بکم عمی, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں. کیا نہیں سن سکتے؟ حق اور ہدایت اور وہ اسلام کی روشنی, دین کی تعلیم, کیونکہ حق کو قبول کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے سننا ضروری ہے. جب کوئی بات آپ کے کان سنیں گے تب اس سے کیا ہوگا, آپ کے دل میں شوق ہوگا, اچھا میں اس کو آنکھوں سے بھی دیکھوں, اچھا میرے دل کو بھی قبول ہو یہ چیز, اچھا میں اس کے بارے میں کچھ اچھا بول بھی سکوں. تو یہ اس چیز میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے, ابھی آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہو, میں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوں, لیکن آپ سن رہے ہو, تو سماعت کیا ہے, ہدایت پانے کا سب سے پہلا ذریعہ. پھر سن بھی لیں جیسے ویسے, تو زبان سے اقرار ہی نہیں کرتے, یعنی ان کے دل میں جو بغض ہے, حسد ہے مسلمانوں کے خلاف, وہ اچھا کچھ بول ہی نہیں سکتے. لہٰذا ان کو مثال دی گئی ہے گونگوں کی طرح کہ یہ گونگے ہیں حق بات کہنے میں. پھر تیسری چیز, اس کی وجہ سے حق ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا, صرف دین کی خامی اور خرابی اور برائی ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. جیسے پڑھ چکے ہیں نا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, وہ اس نیت سے جاتے تھے مسلمانوں کے کہ یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن اپنے جیسے منافقین کی جماعت میں جاتے تھے تو ان سے کیا کہتے تھے, ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. تو آئے تھے اسی نیت سے نا کہ ان کا مذاق بنائیں یا ان کو دھوکہ دیں یا وہ ان کو جو بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. تو یہاں پر بھی یہی ہے. اور حق کا فائدہ تو نظر آتا نہیں, کچھ مشکل نظر آئی, بھاگ گئے دین سے بھی, دین والوں سے بھی. یعنی اگر کوئی حق کی بات دیکھنا, بولنا یا سننا پڑے تو وہ تو نہیں قبول کرتے تھے, لیکن اگر کوئی برائی نظر آتی تو پھر اس کو جو بڑھ چڑھ کر اس کو بیان کرتے تھے اور عیب نکالتے تھے. فہم لا یرجعون, پس وہ نہیں پلٹیں گے. یہ گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں پلٹنے والے, کیونکہ یہ ہدایت سے نکل چکے ہیں, کیونکہ وہ واپس آنا ہی نہیں چاہتے, حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں روشنیاں دی تھی, ایک ماحول کی بھی روشنی اور ایک اندر کی بھی روشنی. یعنی ان کو ہدایت کے لیے آس پاس کا ماحول بھی تھا, سارے ہی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہو رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بیچ میں موجود ہیں, اور خود اسلام کی سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی بات ڈالی کہ مسلمان ہو جائیں. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس چیز کو یعنی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے, کیونکہ ان کے دل سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے. یہ پہلا گروہ مکمل اندھیرے میں, ان کا ہدایت کی طرف آنے کا چانس ہی ختم. یہ کون سے منافقین تھے اب تک جس کے بارے میں پڑھا؟ اعتقادی, عقیدے سے ہی منافق ہے, ان کا دل ہی انکاری ہے شروع سے. دوسری کیٹیگری جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں او کصیب سے, وہ ہے عملی منافقین کی. پہلے اعتقادی منافقین, اب عملی منافقین. عملی منافقین کیسے ہوتے تھے؟ ڈاما ڈول, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یعنی ان کا دل مان تو لیتا تھا, مگر جب عمل کرنے کی باری آتی تھی تو لڑکھڑا جاتے تھے, سوچتے تھے کریں یا نہیں کریں, جہاد میں جانا ہے جائیں یا نہیں جائیں, عمل سے تصدیق نہیں کرتے تھے. تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, او کصیب من السماء, یا پھر تیز زوردار مسلسل آنے والی بارش. یعنی ایک بارش ہوتی ہے مثلا دھیرے 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 برس رہی ہے, وہ نارمل ہے, لیکن کصیب کون سی بارش ہوتی ہے؟ جو بالکل کڑک اور گرج اور بجلی کے ساتھ زوردار, جو دھماکے کے ساتھ برستی ہے اور مسلسل برستی ہے اور بڑی زوردار بارش ہوتی ہے, اس کو سیب کہتے ہیں عربی میں. تو ان کی مثال دی گئی ہے, جیسے کہ مثال بارش کی کیوں دی گئی ہے ان کو, جیسے زوردار بارش, جیسے کہ ہر یعنی مراد اس سے یہ کہ اسلام کے وہ احکامات جو مدینہ آنے کے بعد ایک کے بعد آنے لگ گئے,
ایک بارش کی طرح ایک کے بعد آنے لگے. نماز بھی پڑھو, زکوٰۃ بھی دو, جہاد بھی کرو, اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو, لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے کرو, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ. تو ان کو ایسا لگا جیسے بہت زوردار بارش آ گئی. تو جیسے کہ حدیث سے مثال دی گئی ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث, کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا ہے, ہدایت اور علم, اس کی مثال بارش کی طرح ہے. علم اور ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیث لفظ استعمال کیا ہے. وحی کے ذریعے علم ہدایت احکامات, یعنی آسمان سے جو آ رہی تھی زوردار بارش, کو کیا تھی, احکامات آ رہے تھے, آرڈرز آ رہے تھے اسلام کے بارے میں, یعنی یہ کرو اور یہ مت کرو. تو یہاں پر یہ ہے فیہ ظلمات, یعنی بارش صرف بارش نہیں ہے. ان احکامات میں جب بادل بھرے ہوئے اور زیادہ ہو جاتے ہیں تو ماحول کیا ہوتا ہے, پورا آس پاس کا اندھیرا چھا جاتا ہے. تو بارش کو برسنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بادل کا اکٹھا ہونا اور بھرا ہوا ہونا. اس طرح جب اسلام کے احکامات آئیں گے تو مشکل تو ہوگی, یعنی کسی کو بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ جائے اور اپنی جان دے دے, لیکن اللہ کے لیے جب یہ چیز کرنے کا شوق پیدا ہوگا تو وہ خوشی خوشی کرے گا. مثلا یہ کہ مال سے ہم سب کو محبت ہے, لیکن جب مال کو خرچ کرنے کا حکم آتا ہے کہ کوئی میسج آ گیا کہ فلاں کی مدد کرو, وہ بہت سخت ضرورت مند ہے, اب ایسے میں ہم وہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی پسند کے لیے. یعنی مال کی محبت, جیسے آگے سورہ بقرہ میں پڑھیں گے کہ ينفقون علی حبہ, یعنی وہ خرچ کرتے ہیں اس کی محبت میں. یعنی دو معنی, یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں خرچ کر دیتے ہیں, یا پھر وہ مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے, احکامات آئے تو نفس کو تو مشکل لگ رہا ہے, لیکن ماننا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے اور خوشی سے ماننا ہے. ورعدن کڑک, قرآن پاک کی وہ آیتیں جن میں ڈراوا ہے, وارن کیا گیا ہے, خبردار کیا گیا ہے. دھمکی کا انداز جیسے انذار, انذرتہم ام لم تنذرہم, تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ دھمکی کا انداز, اگر یہ کام نہیں کیا تو دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح وبرق, اور چمک بھی ہے, روشنی ہے, یعنی مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابی ہے بھی ہے. ایسا نہیں کہ خالی اسلام میں آزمائش نہیں, اس میں کچھ اچھائی بھی ہے. مثلا آخرت کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے, جان دو گے تم اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ جنت میں تم کو تمہاری روحیں یعنی آسمان میں جنت کے باغوں میں پھریں گی, اور تمہاری قبر کو کشادہ اور روشن کر دیا جائے گا, ہمیشگی والی جنت کا تم سے وعدہ. یہ ساری خوشخبری بھی ہے. تو وبرق چمک بھی ہے, یعنی روشنی, یعنی مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابی بھی ہے. جیسے مشکلات کے ساتھ کچھ خوش کرنے والی بات, یہ لوگوں کی امید کو کیا کرتی ہے, باندھے رکھتی ہے. مثلا قرآن کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں بھی جہنم کی آیتیں آتی ہیں اس کے فوراً ہی بعد اللہ تعالیٰ جنت کی آیتیں کہ مایوس مت ہو جاؤ, اگر تم ان کی طرح کام نہیں کرتے تو زبردستی تم کو پکڑ کے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, بلکہ تم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل نہیں کیے ان کے لیے ہم نے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. تو یہ خوشخبری بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ مشکل ہی مشکل ہے, آسانیاں بھی ہیں, اور مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو ان احکامات پر عمل کرنا اگرچہ مشکل ہوتا تھا مگر مسلمانوں کی کامیابی بھی نصیب ہوتی تھی. اب کیا ہوتا تھا, جو نہیں وحی کے ذریعے ایسے احکامات اترتے تھے تو منافقین بجائے یہ کہ غور سے سنیں مان لیں, اس کے بجائے وہ کیا کرتے تھے, یعنی کوئی آرڈر آیا اللہ کی طرف سے کہ جہاد کے لیے نکلو یا مال خرچ کرو یا وہ کرو, اب ایسا جب ہوتا تو یہ کیا کرتے تھے, یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے. عصب اصابہ پوری طرح سے کان کا پیک ہو جانا, من الصواعق صاعقہ کی جمع کون سی بجلیاں جس سے دل ڈر کے مارے ہوش و حواس گم کرتے, یعنی ایسے ہی کڑک دار آواز جیسے کہ انسان کو ایسا لگے کہ جیسے مر گیا وہ یا مر جائے گا موت کے ڈر سے. یعنی ایسی باتیں, ایسی خبریں جو قرآن میں ان کا حال کھولنے والی ہوتی تھی, جب بیان ہوتی تھی
یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اگر ہم کوئی گڑبڑ کریں گے یا ہم کوئی اگر غلط بات بھی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر آیتیں نازل کر دیں گے۔ تو اب جو بھی وہی اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو پڑھ کر سناتے تھے۔ اب جب پڑھتے تو یہ منافقین جن کے دل مریض تھے، جن کے دل میں کھٹکا لگا ہوا تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ بڑے ڈر سے چپکے آ کر سنتے تھے کہ کہیں ہماری پول نہیں کھل جائے، یعنی سامنے ہماری بتا نہیں دیا جائے ہمارا نام لے کے کہ یہ منافقین ہیں۔ تو اس ڈر سے یہ کیا کرتے تھے کہ یا تو آتے ہی نہیں تھے، یا آتے تھے تو بالکل خاموشی سے، یعنی بالکل ایسے جیسے انجان بن کر سنتے تھے، جیسے کہ کان میں انگلیاں ان لوگوں نے ڈال لی ہے۔ یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ پوری ایک سورہ منافقون اللہ تعالیٰ نے اتاری، پھر سورہ توبہ جو اتاری ہے اس کا ایک نام تو برات ہے، سورہ توبہ کا توبہ بھی نام ہے، برات بھی ہے، یعنی ان سے بیزاری اور مشرکین سے، اور فدیحہ اس کا نام ہے۔ فدیحہ یعنی منافقین کو رسوا کرنے والی، ان کی ایک ایک علامت کھول کر بیان کی گئی ہے، یعنی نام تو نہیں لیکن ان کی عادتیں، ان کی صفتیں کہ یہ دیکھو ایسے ہیں، یہ دیکھو ایسے ہیں۔ اب یہ ڈرتے رہتے تھے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے قرآن میں، یہ کہیں لوگوں کو نہیں پتہ چل جائے کہ ہم ایسے ہیں۔ نام تو نہیں بتایا گیا لیکن ہماری عادات کو دیکھ کے اس چیز سے وہ ڈرتے تھے، یا ایسے احکامات جو ان کے لیے بڑے مشکل تھے یا ان پر عمل کرنا ان کو بڑی مصیبت لگتا تھا، تو جب بھی ایسا کوئی حکم آتا یہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بچنے کے لیے جیسے مثال بتائی گئی کہ بلی کو اگر دیکھیں تو وہ کیا کرتی ہے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر جو ہے وہ اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے کہ کہیں مجھے کھا نہیں جائے، تو بلی کے لیے تو کام اور آسان ہوا اس کو کھانا، جب وہ آنکھ بند کر کے ایک جگہ چپکے سے بیٹھ گیا کہ مجھے یعنی میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ بلی مجھے دیکھ رہی ہے اور مجھ پر حملہ کرے گی۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ یہ اپنے کانوں میں بولے کہ ہم نہ سنیں گے نہ ہم کو جواب دیں، ہم نے تو سنا ہی نہیں، ان کا مطلب یہ ہے۔ تو کیا وہ بچ جائیں گے؟ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ موت کے منہ سے کیا تم بچ جاؤ گے؟ اگر تم اسلام کو نہیں مانتے، تم جہاد میں نہیں جاتے، تو موت تو ہر ایک کو آنی ہے نا۔ کیا تم موت سے بچ کر کہیں جا سکتے ہو؟ کیا اپنی جان بچا سکتے ہو؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے، اللہ کی زمین چھوڑ کر کہیں جانے کی کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی مثال دی حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، اور وہ قرآن کے کسی حکم کو ایسا سمجھتے تھے گویا یہ ان کے لیے موت کا پیغام آیا ہے۔ مال نکالو، خود نکلو جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں، تو کہتے تھے کہ تو جیتے جی موت کی خبر آ گئی ہے، یعنی بڑی مالدار تھے لیکن مال سے محبت بھی بہت تھی ان کو، تو سنی انسنی کر دیتے تھے کہ شاید بچ جائیں گے، یعنی اگر نہ سنو نہ عمل کرنا پڑے تو یہ چیز تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جب سب کے بیچ میں ہو تو کچھ نہ کچھ تو کان میں بات پڑے گی، تو پھر وہاں کیا بہانہ کرو گے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچ کر کہاں جاؤ گے، اللہ گھیرنے والے ہیں کافروں کو، انکار کرنے والوں کو پکڑ ہی لیا جائے گا، دنیا میں ہی میں یا آخرت میں۔ اگر دنیا میں چھوڑ بھی دیے گئے، بچ بھی گئے، تمہارے نام نہیں پتہ چلا لوگوں کو، لیکن آخرت میں تو تمہاری زبردست پکڑ ہے، اور وہ دنیا کی پکڑ سے بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ یہاں کافرین کیوں کہا گیا؟ حالانکہ یہ منافقین ہیں، لیکن ان کو کافرین کیوں کہا جا رہا ہے؟ کفر کا مطلب ہی ہے کہ دل سے، زبان سے اور اعضاء سے کفر، اور عمل سے، یعنی زبان صرف ان کی اقرار کر رہی ہے لیکن ان کا دل انکاری ہے، ان کے عمل میں انکار ہے اور ان کے عقیدے میں بھی انکار ہے، اس لیے ان کو کافر یہاں پر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بتا رہے ہیں نا کہ یکاد البرق، آگے کیا ہے کہ موت کے ڈر سے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی یعنی اسلام کا نور اس سے مراد ہے، قریب ہے کہ ان کی بصارت اچک لے، ان کی روشنی چھین لے، ان کی دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ چھین لے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا جب بجلی کڑک رہی ہو، گرج رہی ہو، تو بجلی کی طرف مت دیکھو ورنہ کیا ہے آنکھ کی روشنی چلی جائے گی۔ تو یہاں پر بھی ان کو یہی اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ بجلی جو اسلام کا نور ہے تو وہ کیا ہے، دراصل تمہارا دل انکاری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تم سے چھین لیتے ہیں اور اچک لیں گے تم سے، اور تم یعنی جو ظاہر بھی نظر آتے ہو نا وہ بھی نہیں تم رہ پاؤ گے مسلمان۔
कुल्लमा अदवा लहुम मशौ फीही, जब कभी वो उनके लिए रोशन करती है ये बिजली, ये बर्क, ये कड़क, यानी दीन के अहकाम जब उनको आसान नजर आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, चल पड़ते हैं। यानी सबके देखा देखी इस्लाम के आसान काम कर लेते हैं। मसलन थोड़ा बहुत माल खर्च करना है, ठीक है हम तुम्हारी तरह के मुसलमान हैं, ताकि जब जिहाद में माल गनीमत मिले तो हमको उसमें से हिस्सा मिले। या सब की सब नमाज पढ़ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो लोग मुनाफिक समझ लेंगे, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर नहीं कहते थे, लेकिन कॉमन इनकी आदतें बताते थे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुनाफिकीन पर फजर की और इशा की नमाज बहुत भारी है, क्योंकि ये दो उनके आराम का वक्त होता था और ये क्या है कि इन पर बहुत भारी, बड़ी मुश्किल से आते थे। तो ये चीज़ें जब बयान की जाती थी तो क्या है, अलर्ट हो जाते थे कि अच्छा अगर हम इशा की नमाज में नहीं गए तो लोग हमको मुनाफिक समझ लेंगे, अगर हम फजर की नमाज में वक्त पर नहीं गए तो लोग हमको मुनाफिक समझ लेंगे, इसलिए डर के मारे आ जाते थे कि हमारा नाम नहीं खराब हो। तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि कुल्लमा अदा लहुम मशौ फीही, जब कभी रोशन होता था माहौल तो चल पड़ते थे, यानी जो उनके दिल को मुश्किल नहीं लगता था, जो उनके नफ्स को बुरा नहीं लगता था, वो उन इस्लाम के अहकामात को ये मान लेते थे खुशी से। वैज़ा अज़लमा अलैहिम, और जब बर्क इन पर अंधेरा करती, यानी दीन के अहकाम, वही इलाही हिदायत जब उनको मुश्किल लगती, कामू, तो वो खड़े हो जाते, यानी हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं जंग में जा सकते। जैसे आगे आएगा सूरह तौबा में भी, उसमें हमको फितने में न डालिए, और फिर झूठे हीले बहाने करके कस्में खाकर के शगलतना अमवालुना व औलादुना, क्या मशगूल रखा हमको हमारे घरों ने, हमारी औलादों ने, आपके साथ हम आना तो चाहते थे लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, हमारा माल यानी कमाने का वक्त था, या हमारे घर बाल बच्चे थे, इस डर से हम नहीं निकले। इस तरह की झूठी कस्में सूरह तौबा में पूरी उनकी डिटेल बताई गई। तो ये क्या करते थे, खड़े हो जाते थे, यानी इनकार कर देते थे उस काम को करने से। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहते, लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, तो ले जाते उनकी समात, उनकी बसारत, उनकी आंखें। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो अभी इनको आंखें भी दिए हुए हैं, इनको दिल भी है, इनके कान भी है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो जो ये अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं और मोमिनीन के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला रियली उनकी कान को बहरा बना सकते हैं, रियली उनकी आंखों को अंधा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस तरह नहीं करते, बल्कि हर एक मुजरिम को अल्लाह ताला डील देते हैं, शायद के सुधर जाए, शायद के मोहलत मिल जाए, या उसकी तकदीर में उसकी पकड़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, उस वक्त तक के लिए अल्लाह ताला उसको ढील देते हैं कि जब तक कि ये मज़ा कर ले, जब तक का ये वो कर ले, और उसके बाद जब इसका वक्त आएगा तब इसकी पकड़ की जाएगी। तो यहाँ पर यही बताया गया, इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी पूरी कुदरत रखने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक सिफत ये भी है, फ़आलुल लिमा युरीद, कर गुजरने वाले जो वो चाहते हैं। यानी अल्लाह ताला को अगर कोई चीज़ का इरादा करना होता है और कोई चीज़ का काम करने का वो करते, वहीदा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, अगर अल्लाह ताला किसी काम का, तो उससे अल्लाह ताला को किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। मसलन दुनिया के बादशाह हैं, जैसे मलके सबा के बारे में आएगा कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन पर हमला करने की, या तो इस्लाम कबूल कर लो और या फिर तुम पर हमला किया जाएगा, यानी तुम्हारे मुल्क पर, तो उसने क्या किया, मलके सबा ने अपने दरबारियों से मशवरा लिया, अब बताओ कि मैं इस खत का क्या जवाब भेजूं सुलेमान अलैहिस्सलाम को। तो वो एक मजबूर है कि वो मर्दों से, सरदारों से मशवरा ले ली, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात, अल्लाह ताला को किसी काम के लिए किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है कि फरिश्तों की जमा क्या करूं, ये नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला का फैसला कैसा होता है, कुन फयकून। अल्लाह ताला किसी काम का इरादा करते हैं, उसको कहते हैं हो जा बस, और वो हो जाता है, उसको टाइम भी नहीं लगता और उसको कोई मशवरे की भी ज़रूरत नहीं है, और कोई भी चीज़ और काम हो जाता है। तो यहाँ पर यही है, क्योंकि अल्लाह ताला फ़आलुल लिमा युरीद है। तो ये मिसाल थी उन मुनाफिकीन की जो डामाडोल हैं, जब कोई आसान हुक्म मिलता तो खुशी खुशी कर लेते थे, जिसमें कोई खर्च ना करना पड़े, कोई उनकी जान पर मुश्किल नहीं आए, तो वो काम क्या करते थे, खुशी खुशी कबूल कर लेते थे। और जब ज़रा सा भी कोई मुश्किल आती थी
جس میں کوئی قربانی کرنے کی بات ہوتی تھی، وقت کی یا مال کی یا جان کی، تو اس وقت ان کا حال یہ ہوتا تھا وہیں رک جاتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے. یہ عملی منافقین. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے منافق میں دو باتیں نہیں جمع ہو سکتی. نمبر 1 اچھا اخلاق، نمبر 2 دین کی سمجھ. یعنی یہ دو چیزیں اس کے اندر نہیں. اچھا اخلاق ہو تو ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود ہے، اور اخلاق صرف پیش ہی نہیں کر رہے، ان کے ذریعے ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتی، اخلاق اور دین کی سمجھ. منافق کو دین کے احکامات سمجھ میں ہی نہیں آتے تھے. جیسے سورہ نساء آیت نمبر 78 میں کیوں نہیں سمجھ میں آتے تھے؟ کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے. سورہ روم آیت نمبر 7 میں آخرت کے بارے میں بالکل غفلت میں پڑے ہوئے، یعنی اپنی خوش فہمی کہ ہم جو تھوڑے بہت نام کے مسلمان ہیں یہ ہم کو پار کرا دے گا اور ہم کیا ہو جائیں گے. تو یہاں پر یہ مثال دوسرے قسم کی منافقین کی ہے. منافقوں کا یہ وہ گروہ ہے جن پر کبھی تو حق کھل جاتا تھا اور کبھی شک میں پڑ جاتے تھے. حالت ایک تو تھے پورے کے پورے پلٹے ہوئے، پورے کے پورے شک میں، لیکن یہ ڈاواڈول عملی منافقین. حالت شک میں ان کی مثال بارش کی سی ہے. سیب اندھیرے کی بارش کو کہا جاتا ہے. شک کیا تھا؟ ان کو کفر، شرک اور نفاق کے اندھیروں کو ظلمات سے تعبیر کیا گیا ہے. رعد وہ خوفناک کڑک ہے جس سے کلیجے دہل جاتے ہیں. منافق بھی ہر وقت خوف و دہشت اور پریشانی میں رہتے تھے. یعنی کوئی ایک ہے سچا انسان، اب اس کو لاکھ کوئی سر پر الزام لگا رہا ہو کر، لیکن وہ اپنے دل سے مطمئن ہے کہ میں تو سچا ہوں چاہے لوگ پورے کے پورے میرے دشمن ہو جائے. لیکن ان کی کیا تھی؟ ان کے دل میں جو بیماری تھی وہ اس سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں لوگوں پر ظاہر نہیں ہو جائے. جیسے سورہ منافقون آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبون کل صیحۃ علیہم. منافق ہر چیخ کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم پر یہ مصیبت آئی ہے. پھر سورہ توبہ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ انہم لمنکم. یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ تم میں سے نہیں ہیں. ہاں ڈرپوک ہے، اگر یہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا گھسنے کی جگہ پا لے تو جلدی سے لپک کر اس میں جا کر گھس جائے. بجلی سے وہ نور ایمانی مراد ہے جو کبھی منافقوں کے دل میں چمک اٹھتا ہے. یعنی کبھی کبھار لوگوں کے دیکھا دیکھی مسلمان ہو جاتے تھے، اس وقت یہ موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، لیکن اس سے ان کی موت رکنے والی نہیں. تمام باتیں حق تعالیٰ کی قدرت و مشیت پر موقوف ہیں. بھلا منافق اس کے ارادے سے نکل کر کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ جیسے سورہ بروج آیت نمبر 17-20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. کیا آپ نے لشکر والوں کے فرعونیوں کے واقعات نہیں سنے؟ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کافر جھٹلانے سے باز نہیں آتے. حق تعالیٰ بھی پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے. پھر یعنی اس بارش میں بجلی کی غضب کی چمک ہے اور ان کی بینائی ایمان کی کمزور ہے. ممکن ہے اسی روشنی سے بینائی جاتی رہے. قرآن پاک کی محکم آیتیں ان کے پورے پول کھول دیں گی، ان کے چھپے عیب ظاہر کر دیں گی اور روشنی سے انہیں اندھا کر دیں گی. اندھیرے میں ٹھہر جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے دلوں میں ایمان کی کرنیں چمکتی ہیں تو پیروی کرنے لگتے ہیں، لیکن شک و تردد کے اندھیرے پھر دل ان کے کیا ہوتے سیاہ کر دیتے ہیں. اب یہ حیران اور سرگردان کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ذرا سے عروج اقبال سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. یعنی اگر اسلام کو کامیابی ملی اور جنگ میں جیت گئے تو بڑے خوش اور بہت زیادہ وہ دل مطمئن کہ ہاں ہم نے اچھا کیا مسلمان ہو کر. لیکن اس کے ذرا سے اگر کوئی زوال آ جاتا تھا یا کوئی جیسے جنگ ہار گئے یا جان دینی پڑی تو کیا کرتے تھے؟ الٹے پاؤں کفر کی طرف بھاگتے تھے. منافقوں کا اجالے میں چلنا حق کو سمجھ بوجھ کر کلمہ توحید کا پڑھ لینا ہے اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر میں واپس پلٹ جانا ہے. قیامت کے دن منافقوں کا نور بالکل ہی بجھ جائے گا. جیسے کہ سورہ حدید آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. جس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہمارا بھی انتظار کر لو، ہمیں بھی آنے دو تاکہ ہم تمہارے ہی اجالے سے اپنا کام نکالیں.
انہیں جواب ملے گا کہ پیچھے لوٹ کر اس جگہ جاؤ جہاں نور بٹ رہا ہے، وہاں نور ڈھونڈو۔ پھر مومنوں کے اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر رحمت ہوگی، جہاں مومنین ہوں گے اس طرف رحمت ہوگی، اور جہاں پر منافقین ہوں گے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ حق تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں اسی آیت سے پہلے فرمایا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور پھیل رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ان جنتی باغوں کی بشارت ہو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم، جس دن حق تعالیٰ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کریں گے اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب پھیل رہا ہوگا۔ وہ دعا مانگ رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہمارا نور مکمل کر دیجیے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو مدینے سے عدن تک نور ملے گا، پھر کم ہوتے ہوتے بعض کو اس قدر کم نور ملے گا کہ اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ روشن ہوگی۔ اور ابن عباس فرماتے جب مسلمانوں کو قیامت کے دن نور دیا جائے گا اور وجہ منافقوں کا نور بجھنا دیکھیں گے تو ڈر کر اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ ہمارا نور مکمل کرنا، یعنی منافقین کا دیکھ رہے ہیں کبھی نور قیامت کے دن کیا ہے، مکمل اندھیرا، اب اس میں ایمان کی جس کی جیسی روشنی ہوگی اس کے مطابق اس کو نور دیا جائے گا۔ تو مومنین جب منافقین کو دیکھیں گے کہ ان کی لائٹ کبھی جل رہی ہے کبھی بجھ رہی ہے تو وہ دعا کریں گے مومنین اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہمارا نور مکمل کرنا، یعنی ان کی طرح کا نور نہیں ہے کہ کبھی ہم سے چھین لیا جائے کبھی ہم کو دے دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں کی کئی قسمیں ہوں گی، خالص مومن جن کا بیان پہلے کی 5 آیتوں میں ہو گیا، خالص کافر جن کا بیان بعد والی 3 آیتوں میں ہوا، منافق جن کی 2 قسمیں ہو گئی۔ پہلے تو منافقین 8 سے لے کے 16 تک بتائے گئے کہ منافقین کون ہیں، ان میں کیا کیا، پھر آگے کی 17 سے 20 میں کیا کیا گیا، منافق کی 2 کیٹیگری بتا دی گئی، ایک عقیدے سے کٹر منافق اور ایک ہے کیا ہے عملی منافق، کرتے ہیں کبھی اچھا کام کبھی چھوڑ دیتے ہیں ڈاواں ڈول۔ خالص منافق جن کی مثال آگ کے اجالے سے دی گئی ہے وہ منافق جن کے دلوں میں تردد ہے، کبھی ایمان کی کرن چمکتی ہے اور کبھی نور ایمان بجھ جاتا ہے، ان کی مثال بارش سے دی گئی، یہ پہلے منافقوں سے کچھ کم ہے۔ منافقوں کی جیسے نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ حدیث میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں، جس میں یہ تینوں نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک نشانی ہو وہ بھی بقد اس کے منافق ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ یعنی اگر 3 نشانیاں بعض جگہ 4 بولی گئی ہے، یعنی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے مثلاً تو وہ کیا ہے 25% منافق ہے، اگر وہ وعدہ خلافی کرتا ہے جھوٹ کے ساتھ تو وہ 50% ہے، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے اور اس میں خیانت کرتا ہے تو 75% منافق ہے، اور اگر بات کسی سے جھگڑا ہو، اگر جھگڑے پر آ جائے تو پھٹ پڑتا ہے، یعنی گالی گلوچ پر آ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ 100% منافق ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی میں اگر کوئی ایک عادت آئے گی، مثلا وہ بہت جھوٹ بولتا ہے تو ہم اس کو کہیں او منافق، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم اپنے آپ میں یہ جج کریں گے کہ کیا ان 4 میں سے کوئی عادت میرے اندر تو نہیں ہے کہ میں بات کرتی ہوں تو جھوٹ بولتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں تو وعدہ خلافی کرتی ہوں، اور امانت میرے پاس کوئی رکھی جائے تو میں اس میں خیانت کرتی ہوں، یا غصہ آ جاتا ہے تو میں پھٹ پڑتی ہوں۔ تو یہ چیز اپنے ججمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے ہے، نہ کہ ہم دوسروں کو جج کریں گے کہ کسی میں ہم عادت، ہم دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ میں دیکھیں گے کہ میرے اندر تو یہ عادتیں نہیں ہیں، کہ یہ برائیاں تو نہیں، اگر ہے تو میں نے ایک ہوم ورک دی تھی، شاید ہی کسی نے کیا ہوگا، کہ دعا پڑھا کریں ہمیشہ سجدوں میں بھی اور ویسے بھی کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق، اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دیجئے، اللہم طاہر قلبی من النفاق و عملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے، ریاکاری یعنی دکھاوا، مثلا یہ کہ کوئی بھی کام ایسے تو ہم چپکے سے جا کے صدقہ کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے ذرا مجھے میری تعریف کرے تو ہم نوٹ کھول کر دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، یا فوٹو سیلفی لے رہے ہیں، یا جو یہ ساری ریاکاری نہیں ہے، اس کا
نقصان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ عمل ریجیکٹ ہے جس میں ریاکاری ہوگی، جس میں اخلاص نہیں ہوگا. وہ عملی من الریا و لسانی من الکذب، اور اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتی ہوں کہ اللہ میری زبان جھوٹ بولے. والخائنۃ العیون، اور میری آنکھیں خیانت کریں. یعنی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم اچھی چیزیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام میں لگائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی آنکھوں کو استعمال کریں یا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے. لیکن ان آنکھوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ کے نافرمانی کے کام چیزیں دیکھنے میں، یا ان آنکھوں کو استعمال کر رہے ہیں ہم راتوں کو فضول جاگ کر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو چھوڑ کر. یعنی مثلاً یہ کہ اگر وہ ہے جلدی سو جانا تاکہ فجر کے لیے تہجد کے لیے آپ اٹھ جاؤ اور آپ فضول راتوں کو وقت ضائع کر رہے ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ آنکھوں کی خیانت ہے. تو یہ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے. اس کے لیے جامع دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب ولعیونی من الخیانہ فإنک تعلم ما تخفی الصدور وما خائنۃ العیون. یعنی آپ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہو اللہ تعالیٰ، اور آپ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہو. تو یہ دعا یاد کر لیں. اگر آپ لوگوں کے پاس بک ہے، PDF بھی بھیج دیا گیا تھا، جن کے پاس نہیں ہو وہ بک بنائیں، کیونکہ بہت ساری ایسی خیر کی چیزیں جو ہم اپنی لینگویج میں نہیں مانگ پاتے. ایک تو جو سنت کی دعائیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کہے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اس کے ریجیکٹ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ باتیں جو ہم اپنی اردو لینگویج میں بعض دفعہ نہیں کہہ پاتے ہیں، عربی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں وہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں کہ جب ہم ان کو مانگتے ہیں تو ہم کو دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی، دونوں جگہ کی بھلائی ملتی ہے. یہ ساری چیزیں کسی کو کچھ کلاس کے بارے میں کہنا ہے، پوچھنا ہے تو وہ ہے، نہیں تو پھر ہم اپنی کلاس کو مکمل کرتے ہیں یہیں پر. کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ کہنا ہے کلاس کے لیے، کوئی مشکل کسی کے لیے جو لیٹ جوائنٹ ہوئے ہیں، کوئی بات ایسی جو آپ کو تفسیر کے ذریعے بھی نہیں سمجھ میں آئی. کوئی بھی نہیں ہے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.